آج ہمارے ساتھ ہیں ہمارے مہمان ڈاکٹر شمس وزیر۔ ڈاکٹر شمس وزیر جو ہیں انہوں نے 2 اسپیشلائزیشنز کی ہوئی ہیں، ایک یہ میڈیسن کے اسپیشلسٹ ہیں اور دوسرا گیسٹرو میں ان کی اسپیشلائزیشن ہے، اور آج کل چونکہ بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ میں مجھے انوائٹ کیا۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ آج کل جو موسم بہت زیادہ سرد ہے اور خشک ہے، تو کس قسم کے پیشنٹس آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ آ، جب بھی موسم سرد ہو تو اس میں زیادہ تر چیسٹ کے مسائل ہیں، پلمونالوجی والے مسائل وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، خاص کر جو دمے کی مریض ہیں، اور اس کے علاوہ جو سی او پی ڈی قسم کی بیماری ہیں، اس کے علاوہ جو عام نمونیا جس کو ہم بولتے ہیں، عام انفیکشن ہوتے ہیں، یہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ویسے عام بھی اور بیماریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ بیماریاں زیادہ ہو جاتی ہے سردی میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ سر میں درد ہو گیا تو اس کے لیے ٹیبلٹ کھا لی، یا چائے کا استعمال کر لیا، تو یہ چائے کوئی افیکٹو ہے سر کے درد کے لیے؟ اور یہ جو چھوٹے چھوٹی معاملات میں لوگ ٹیبلٹس کا استعمال کرتے ہیں، زیادہ تر خواتین بہت زیادہ کرتی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں یہ کتنی خطرناک ہے؟ چونکہ میں گیسٹرونٹرالوجسٹ بھی تو جتنی بھی میڈیسن ہوتی ہے صحت کے لیے، اگر آپ اس کا ان جوڈیشل یوز کرتے ہیں، غیر ضروری استعمال کرتے ہیں تو اچھا نہیں ہوتا، خاص کر معدے کے لیے۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ جو پیناڈال ہے یا دوسرے ٹیبلٹس ہیں وہ لوگ اوور دا کاؤنٹر لیتے اور استعمال کرتے ہیں۔ سر کے درد کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے وجوہات ہوتے ہیں، تو پہلے تو ہمیں وجہ معلوم کرنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے سر درد کا۔ اس کے بعد اگر ہم ڈاکٹر کی تجویز دے کہ یہ میڈیسن یوز کریں تو اس کے بعد استعمال کرنا چاہیے۔ زیادہ تر پین کلر اگر کوئی یوز کرتے ہیں، اس کے ساتھ معدے کے السر بن جاتے ہیں، گردے خراب ہو سکتے ہیں، دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، تو کوشش کریں کہ بغیر تجویز کے، بغیر ڈاکٹر کے چیک اپ کے کوئی بھی میڈیسن، ہاں وہ پیناڈال بھی ہو، استعمال نہ کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ لوگ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ استعمال کرتے ہیں، تو اس کے کوئی نقصانات ہیں؟ یا جو آفس والے لوگ ہوتے ہیں یا جو فیلڈ ورک کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر یا فاسٹ فوڈ لے لیا اور یا پھر پکوڑا سموسہ یہ چیز لے لی، تو کیا نقصان دہ ہے کچھ؟ ہاں بالکل، دیکھیے نا، ایک تو اس طرح آپ نے کہا کہ آفس میں لوگ کام کرتے ہیں اور اسٹریسفل لائف ہوتی ہے، تو وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ کسی نے برگر اٹھا لیا، کسی نے سموسہ اٹھا لیا، بنا بنایا فوڈ ہوتا ہے تو وہ لے لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کے لیے ایک پیسفل ماحول ہونا چاہیے کہ آپ 10-15 منٹ بالکل باقی ساری چیزیں چھوڑ کے کھانے پہ آپ اپنا ذہن مرکوز رکھیں، تو وہ نہیں ملتا۔ آپ جاتے ہیں گاڑی میں ہوتے ہیں یا اپنے آفس میں ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن کسی اور کام کی طرف ہوتا ہے اور ساتھ میں آپ کھا بھی رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم جو نارملی جو ایک نارمل فزیولوجیکل ہارمونز ہوتے ہیں وہ ریلیز نہیں ہوتے، تو پھر جو آپ کے ڈائجیشن کے مسئلے ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ فوڈ کی کوالٹی بھی ہمیں دیکھنی پڑتی ہے کہ آپ جو فوڈ لے رہے ہیں وہ کہاں سے لے رہے ہیں۔ اس میں فاسٹ فوڈ کے ساتھ مسٹ ہوتا ہے کہ اس نے ڈرنک لینی ہے، کولڈ ڈرنک پینی ہے، کیونکہ اس کا ہضمے کا مسئلہ ہوتا ہے فاسٹ فوڈ میں، یہ اس کا ذرا بتائیں، لوگوں کو بڑا پرابلم ہے۔ ہاں بالکل ایگزیکٹلی، ایک تو خود فاسٹ فوڈ میں مسئلہ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ کولڈ ڈرنکس بھی لوگ اس کے ساتھ لیتے ہیں۔ تو کولڈ ڈرنکس میں تو کوئی بھی میرے پاس آئے، اگر مریض ہو یا نہ ہو، میں تو ہمیشہ سب سے پہلی جو میری تجویز ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی بھی کولڈ ڈرنک نہیں لینی۔ آپ کولڈ ڈرنک کی جگہ آپ جو نارمل آپ کی مشروبات ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ چائے کا، چائے اتنا خطرناک نہیں جتنا آپ کے یہ کولڈ ڈرنکس ہیں۔ ایک تو کولڈ ڈرنک میں کیلوریز بھی زیادہ ہوتی ہے، دوسرے اس کی جو کوالٹی اچھی نہیں ہوتی، اور یہ پھر تیزابیت بھی زیادہ کرتی ہے، اور آلریڈی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو اور بھی زیادہ کر دیتی ہیں۔ تو کولڈ ڈرنکس کو میرے خیال میں اگر کوئی بیمار ہو یا نارمل ہو، اوائڈ کرنا چاہیے۔ کچھ اسپیشل اوکیشن پہ اگر آپ کسی شادی پہ ہیں یا عید پہ ہیں یا کسی دعوت پہ تو ٹھیک ہے، آپ ایک ایک گلاس لے لی، لیکن آج کل اگر آپ دیکھیں جو ہماری یوتھ ہے، ان لوگوں نے یہ فیشن بنایا، خاص کر یہ اسٹنگ پیتے ہیں اور باقی جو انرجی ڈرنکس ہیں ان کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو میرے خیال میں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ کوئی بیمار ہو یا نہ ہو، لیکن یہ کولڈ ڈرنکس صحت کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہے، اور ساتھ میں اگر فاسٹ فوڈ بھی ہوتی ہے تو اور بھی زیادہ مسئلے کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دو چیزیں میرے ذہن میں ہیں، ایک یہ بتا دیں کہ چائے کا سر کے درد کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو اسٹنگ کی بوتل ہمارے یوتھ میں بہت زیادہ مشہور ہے، تو اس میں سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ بہت زیادہ مضر صحت ہے گردوں کے لیے۔ ہاں بالکل، اگر آپ دیکھیں پہلے چائے پہ آتے ہیں، چائے دیکھیں نا، چائے سب سے دنیا میں جو پائی جانے ان مشروبات ان میں سب سے پرانی ہے، لیکن یہ اتنی مضر صحت نہیں ہے۔ اس میں کیفین ہوتے ہیں تو اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اثر ہوتا ہے،
उससे सर दर्द कम होता है। एक और बात कि लोग इसके थोड़े से एक फिजियोलॉजिकल एडिक्शन हो जाती है, डिपेंडेंस हो जाती है, कि आपको एक आदत बन जाती है कि मैं चाय लूँ तो मेरा सर दर्द कम हो जाता है। एक प्लेसिबो उसको हम कहते हैं कि बाज़ दफ़ा एक आपकी एक साइकी बन जाती है, वो भी है लेकिन साथ-साथ कैफ़ीन भी है। जिस तरह आपने कहा कि स्टिंग बिल्कुल फिर वही बात आ जाती है कि स्टिंग जो बनाने वाली कंपनी अगर वो स्टैंडर्ड जगह पे हो तो ठीक है। एक एक बात तो ये है। दूसरी बात उनमें जो अज्जा है, इंग्रीडिएंट्स हैं वो सेहत के लिए इसलिए अच्छे नहीं है कि एक तो इसके साथ एडिक्शन हो जाती है। ठीक है, एनर्जी आ जाती है, बंदा चुस्त हो जाता है, लेकिन इसको रूटीन नहीं बनाना ये चाहिए। जो स्ट्रिंग की बोतल है, ये ज़्यादातर जो एडिक्ट लोग हैं, ये जो स्टूडेंट्स हम देखते हैं बहुत बड़ी तादाद में वो इसको इस्तेमाल करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, आपको पता ही है कॉलेजेस में। तो वो एडिक्ट भी होते हैं, मुख्तलिफ नशे करते हैं वो। तो इसमें कोई ज़्यादा नशा कर देती है बंदे को या सुकून देती है, क्या चीज़ है इसमें? हाँ, बिल्कुल, इनमें जो इंग्रीडिएंट्स हैं एक तो ये एनर्जी इस तरह नाम ही एनर्जी ड्रिंक्स हैं कि एनर्जी बूस्ट करती हैं। बॉडी की अपनी एनर्जी होती है लेकिन ये ज़्यादा कर देती है। दूसरे इसमें कुछ इस तरह इंग्रीडिएंट्स हैं जिस तरह कैफ़ीन है, जिंक बाइलोबा ये चीज़ें हैं। तो ये आपकी जो स्टेमिना होते हैं ना वो ज़्यादा करता है। इस तरह लोग सिगरेट पीते हैं तो ये भी इस तरह का है। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि अगर आपकी मशरूब है, एक तो पहले से ये मुज़र सेहत है, ऊपर से इनकी जो क्वालिटी है वो भी ठीक ना हो। चेकअप जो वो है इसकी जो मॉनिटरिंग है वो भी सही तरीके से ना हो, तो ये 2 मसले बन जाते हैं। एक ऑलरेडी मशरूब में वो मसला है, ऊपर से उनकी क्वालिटी में मसला आ जाता है। तो मेरे ख़्याल में जो स्टिंग है या इस तरह की जो और एनर्जी ड्रिंक्स हैं, अगर ज़रूरत है किसी का एग्ज़ाम है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जा रहा है, उनको सफ़र करना है और मजबूरी है, तो अलग बात है, लेकिन रूटीन नहीं बनाना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली आजकल ये रूटीन बन गया ख़ासकर स्टूडेंट्स में कि ये रेगुलर लेते हैं, ख़ासकर रात के टाइम ये लेट टाइम तक जागते रहते हैं तो इसलिए ये लेते हैं और फिर इनकी जो नॉर्मल रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। एक स्टडी आई है उसके मुताबिक जो पाकिस्तान में हर दूसरा या तीसरा बंदा जो है वो विटामिन डी की कमी का शिकार है, कैल्शियम की कमी का शिकार है। मर्द, ख़वातीन और बच्चे तमाम में ये डिफ़िशियंसी है। क्या वजह समझते हैं और इसका हल क्या है? इसकी वजह भी ये है कि यहाँ पे एक तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे खुराक में वो विटामिन डी की वो कमी पूरी नहीं हो जाती। दूसरी बात की जो सनलाइट है, ये विटामिन डी के 2-3 अक़साम होते हैं बॉडी में वो कन्वर्ट हो जाती है एक से दूसरी शक्ल में। तो एक जगह पे उनको उसकी ज़रूरत पड़ती है सनलाइट की। तो जो सनलाइट एक्सपोज़र है, लेकिन सनलाइट में फिर एक ख़ास किस्म के रेज़ होते हैं कि उस तरह के रेज़ हो के आपके बदन को वो इस तरह जलन महसूस हो, इस तरह की तेज़ रेज़ हो, तो हम बैठते ही नहीं है उस धूप में। ये बताएँ कि बच्चे इस कदर आदी हो चुके हैं और ख़वातीन भी जो होती हैं चूँकि वो घरों के दीगर कामों में इन्वॉल्व होती हैं, तो वो बच्चों को मोबाइल दे देती हैं कि थोड़ी देर के लिए ख़ामोश हो जाएँगे। और बच्चों की इस कदर आदत बढ़ जाती है कि वो खाना भी मोबाइल देखते हुए ही खाते हैं। तो इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? एग्ज़ैक्टली जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जब कोई खाना खा रहा हो तो उस टाइम उनको 10-15 मिनट बिल्कुल फ्री मिलने चाहिए कि कोई और काम ना हो, ना टीवी हो, ना मोबाइल हो, ना कोई और काम हो। इसलिए कि जब आप खाना खा रहे होते हो तो आपकी जो बॉडी है वो फंक्शन कर रही होती है, वो हार्मोन रिलीज़ हो रहे होते हैं। अगर आप नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल ये है कि देखिए ना खुराक की स्मेल भी होती है, ठीक है? जो स्मेल आती है तो उससे आपके हार्मोन्स रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है? एक रिएक्शन शुरू हो जाता है बॉडी में एक्सेप्टेंस के लिए। तो बॉडी अगर कोई बच्चा मोबाइल देख रहा है साथ में खाना खा रहा है तो वो नॉर्मली जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं वो तो नहीं हो पाते और साथ-साथ में उनका ज़हन खाने पे नहीं होता, उसका मोबाइल पे होता है। तो वो उस तरह खाना भी नहीं लेता जिस तरह लेना चाहिए और बच्चे को तो वो प्रॉपर खाना खुराक मिलना चाहिए और टाइम पे मिलना चाहिए। तो खाना नहीं खाते और साथ-साथ मोबाइल की वजह से वो उधर बिज़ी हो जाते हैं तो वो जो नॉर्मली खाना होता है वो कम लेते हैं, फिर कमज़ोर बन जाते हैं, फिर बीमारी आ जाती है। तो एक वीडियो आई थी कि समोसा खाने के बड़े ज़्यादा नुकसान हैं। तो आप चूँकि मैदे के स्पेशलिस्ट हैं, तो क्या कहेंगे? वाक़ई इतना नुकसान है उसका? हाँ, बिल्कुल नुकसान तो है लेकिन इतना भी नहीं कि आप समोसे को बैन कराएँ, ठीक है? मेरे ख़्याल में समोसे के अगर आप इंग्रीडिएंट्स देखें इसमें आपको पता है समोसे में आलू होता है, साथ में चटनी वग़ैरह डालते हैं, मसाले होते हैं, ठीक है? मैदे से बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक फिर बात आ जाती है कि क्वालिटी क्या है? जो बनाने वाला है, जहाँ पे बनता है, वो किस तरह है? और आप दूसरी बात है कि जो ले रहा है, जो बंदा ले रहा है, वो क्यों ले रहा है? और उसकी कोई कोमॉर्बिड है, कोई बीमारी उसको है, नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंट है।
میرے خیال میں 1-2 سموسے کھانے سے اگر کوئی اور چیز نہیں کھا رہا تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن کوالٹی اچھی ہونی چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں سموسے جہاں پہ بنتے ہیں، جہاں پہ وہ ان کی سیل آؤٹ ہوتی ہے، تو وہاں یہ دکان ہوتے ہیں وہ یوزولی ان کی کوالٹی یا ان کی صفائی ستھرائی وہ اچھی نہیں ہوتی، تو میرے خیال میں سموسہ مضر صحت نہیں ہے، لیکن آ، اگر ان کی بنانے والا ہو یا جہاں پہ بنتا ہو اچھی صاف جگہ ہو اور ساتھ میں اعتدال سے ہو کہ آپ 1 سموسہ لیں 2 سموسہ لیں، تو وہ اس طرح وہ نہیں ہے کہ یہ آپ کہیں کہ یہ کوئی زہر ہے کہ آپ لے ہی نہیں سکتے کھانے کی چیزیں، اور ایک ہمارے مشرق کی وہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کا کھانا ہے مشرق ایشین، تو میرے خیال میں اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اعتدال سے اور جہاں پہ بنتا ہو یا جو بنانے والا ہو ان کی کوالٹی اچھی ہو۔ آپ ڈاکٹر صاحبان سے لوگوں کو بڑی شکایت ہوتی ہے کہ آپ لوگ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ پیشنٹ کو اکثر یہ کہتے ہیں، ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ کلینک میں آئیں۔ نارمل اگر آپ ہسپتال میں آئیں گے تو آپ کی جو چھوٹی مائنر سی بھی سرجری ہو تو اس کے لیے مہینوں کا ٹائم دیا جاتا ہے، اور اگر آپ کلینک چلے جائیں تو اسی دن وہ سرجری ہو جاتی ہے یا اس سے اگلے دن ہو جاتی ہے، تو اور بڑے ٹھیک ٹھاک پیسے لیے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں کچھ لوگ ہوں گے ڈاکٹروں میں کہ یہ وہ اپنے کلینک میں پیشنٹ ریفر کرتے ہوں گے، خاص کر جو سرجری والے لوگ اس طرح کرتے ہیں، لیکن کہیں پہ اسپتال پہ بوجھ ہوتا ہے وہ بھی ہے۔ ابھی میں آپ کو کل والی بات بتا دوں کہ میرا ایک پیشنٹ آیا کلینک میں، چترال سے ہے، تو وہ بیچارہ کہہ رہے تھے کہ میں 1.5 لاکھ کی وہ آئے گی باہر سے اگر میں یہ کر لوں پرائیویٹ میں، تو میں نے ادھر ان کو ایڈمٹ کیا اور تقریباً ان کا سارا وہ صحت کارڈ میں ہو گیا، ٹھیک ہے، تو تقریباً 3 دن میں ہو گیا، اس لیے کہ ہمارے پاس اس پروسیجر کے لیے صحت کارڈ میں وہ چیزیں ملتی تھی، جو اسٹنٹ وغیرہ تھے وہ مل رہے تھے، تو ان کی قسمت اچھی تھی کہ ان کا سب کچھ ہو گیا۔ خیبر پختونخوا میں جو ٹائیفائڈ ہے وہ بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر گئی ہے کیونکہ اس پر اینٹی بائیوٹک اب اثر نہیں کر رہی، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ ہاں ایگزیکٹلی، صرف کے پی میں نہیں، آپ اگر ساؤتھ یہ سندھ میں جائیں نا، سندھ کی جو دیہی وہاں پہ بھی یہ سچویشن ہے کہ یہاں پہ ایک قسم کی ٹائیفائڈ آئی ہے جس کو ایکس ڈی آر ٹائیفائڈ کہتے ہیں، اور یہ WHO نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ یہ جو ڈرگ ریزسٹنٹ ہے ایکسٹینڈڈ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے ڈرگس کو ریزسٹنٹ وہ ہے ایکسٹینڈڈ ڈرگ ریزسٹنٹ وہ ٹائیفائڈ ہے، تو اس پہ صرف ابھی ایک انجیکشن، اس کو ہم میروپینم فارمولا ہے وہ یوز ہوتا ہے، ساتھ میں کبھی کبھی زیترومائسین یوز ہوتے ہیں، ان پہ اس کا اثر ہوتا ہے، باقی کسی انجیکشن کا یا ٹیبلٹ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کو بھی ریزسٹنٹ آ گئی اس انجیکشن کو بھی، تو پھر ہم کیا کریں گے ٹائیفائڈ کے ساتھ؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ لوگ اینٹی بایوٹک خود لیتے ہیں بغیر ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے، کم ڈوز میں لیتے ہیں، پورا ٹائم نہیں لیتے، اور شروع کرتے درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو پرسنل ہائیجین ہے، خاص کر صاف پانی کی ان کے اس کی انویلیبلٹی ہے، اور پھر یہ ٹرانسمیشن ہے ایک سے دوسرے میں لگنا، اور پھر خاص کر جو دیہی سندھ ہے اور کے پی میں یہ جو قسم آئی ہے ٹائیفائڈ کی بہت کامن ہے، بہت سے لوگوں کی جانیں بھی اس سے گئی ہے، سر اور میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ حرف عام میں بتا دیں کہ ایک عام آدمی کو صحت مند زندگی گزارنے کے لیے تاکہ اس کا معدہ بھی ٹھیک کام کرے اور اس کا تمام باڈی ٹھیک کام کرے، تو اس کو کیا ٹپس آپ دیں گے؟ میرے خیال میں جس طرح نارمل لائف آپ گزارتے ہیں کہ آپ رات کو ٹائم پہ سوئے اور لیٹ ٹائم کھانا نہ کھائیں، لیٹ نائٹ جو میلز ہوتے ہیں خاص کر فاسٹ فوڈ اس کے اوائڈ کریں، آج کل ایک فیشن بنا ہے کہ بس لوگ لیٹ نائٹ جو فاسٹ مڈ فوڈ نائٹ کھاتے ہیں، مڈ نائٹ مڈ ڈیلز نائٹ آئی ہوئی ہیں۔ ڈیلز آئے ہیں، تو اس کو اوائڈ کریں، اور کھانے کے بعد کم از کم 2 گھنٹے آپ نہ سوئے، ٹھیک ہے، 30 منٹ 40 منٹ آپ واک کریں، خاص کر نائٹ کا جو کھانا ہوتا ہے، دن کو تو آپ ویسے بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں نا، واک کر رہے ہوتے ہیں، تو اور دوسری بات کہ آپ صبح اٹھیں تو نارملی آپ تھوڑا سا پانی لیں، نارمل ناشتہ لیں، اور اس کے علاوہ پھر وہ 15-20 منٹ واک کریں، اس کے علاوہ آپ نارمل روٹین کا کھانا لیں، جو ناشتہ ہے وہ بھی ہلکا لیں، پھر دن کا کھانا ہلکا لے، اور رات کا کھانا ایک ٹائم کا کھانا آپ ہیوی لیں، اور یہ 2 ٹائم کی جو آپ کی ناشتہ اور ایک ٹائم کا کھانا آپ اس کو ہلکا لیں، اور اور اس کے اس ساتھ تھوڑے سے کوئی فروٹس وغیرہ یا آج ہاں کل بالکل، سردی ہے ڈرائی فروٹس بالکل، استعمال کریں۔ ہاں یہ استعمال کر سکتے ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ سموسہ اور یہ چلو ٹھیک ہے، آپ ایک سموسہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہ چاہیے کہ آپ ایک ٹائم کا کھانا آپ اس کو مس کریں پھر۔
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب